ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہمیں اسٹوڈیوز میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں جو عام انتخابات کے بعد سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کو آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں پر وہ خارج کر دی گئی ہیں. عابد زبیری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اس فیصلے کی وجوہات اور پھر آج بھی عدالت میں جو گفتگو ہم نے دیکھی اس میں بنیادی نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے نہ خود اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا نہ ہی سیٹ جیتی. چلیں اس تمام چیز کو مان لیتے ہیں تو 21 اپریل کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی 23 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. مائی کوسچن از کہ اگر اب سنی اتحاد کونسل ان ضمنی انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور اپنے ہی سمبل کے اوپر الیکشن لڑ کر کوئی ایک سیٹ جیت بھی جاتی ہے صوبائی یا قومی, ان دیٹ کیس کیا یہ ایک سٹرونگ پھر کیس کی بیسس بن سکتی ہے کہ پھر سنی اتحاد کونسل کہے کہ ہاں جی آپ کا اعتراض ہی یہی تھا, ہم الیکشن جیت آئے, اب ہمیں اپنی مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں. از دیٹ پاسبل؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو اپنے انٹر پارٹی الیکشن کرا لینے چاہیے. اگر وہ کرا لیں جلدی سے اپنے الیکشن تو ہو سکتا ہے ان کو وہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس پہ وہ خود الیکشنز جیت کے آ جائیں تو پھر ان کے جو انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں وہ اپنی پارٹی میں شامل ہو جائیں پی ٹی آئی میں. تو یہ ان کو سوچنے کی بہت آئی تھنک اشد ضرورت ہے کہ کیا اس وقت بھی سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو, فرسٹ آف آل مجھے نہیں معلوم سنی اتحاد کونسل کی اتنی سپورٹ ہوگی کہ وہ ضمنی الیکشنز جیت سکیں یا نہیں, اور ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو کھڑا کرے. اگر وہ الیکشن کرا لیتے ہیں تو ان کو اپنے سمبل پہ الیکشن لڑنے کا حق مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ سب سے بڑا سوچنا چاہیے کہ اپنے ذمے جو انہوں نے پہلے اناؤنس کیے پھر انہوں نے نہیں کرائے تو آئی تھنک ان کو کرا لینے چاہیے, تو ان کے لیے بہت. لیکن جو آپ بات کریں دیکھیں معاملہ اس ضمنی الیکشن تو ابھی دیر سے ہوں گے. ابھی جو معاملہ آ رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے, آج پشاور ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورتوں خواتین کی سیٹوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی نے اس پروونس سے, جس کی جیسے سندھ میں عورتوں کی جو خواتین ہیں ان کی 14 سیٹیں ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے اس پروونس سے کتنی سیٹیں جیتیں نیشنل اسمبلی میں, اس میں جو جتنے انڈیپینڈنٹ اس میں شامل ہو جائیں گے وہ اس کو ملا کے ان 14 سیٹوں سے اس کا پروپورشن بنے گا. تو یہ ہے طریقہ کار آئین کے اندر دیا ہوا ہے. اب یہاں ایشو اٹھا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل نے تو کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی, تو پھر اگر جیتی نہیں تو ان کا نیشنل اسمبلی میں ان کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کی وہ اس پروونس سے تو کوئی سیٹ ہی نہیں آئی ہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو کہ جی انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے جس صاحب کو جوائن کیا, ایک پارٹی تو ہے سنی اتحاد کونسل, لیکن پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں یہ کوشچن ہے. وہ نہیں ہے, یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, جو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ فرض کریں وہ سیٹیں یہ لوگ کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا فیصلہ جس میں ایک مائنورٹی تھے, ایک جج صاحب, ایک الیکشن کمشنر بھروانا صاحب, اس پوائنٹ پہ کہ وہ سیٹیں جو ہے باقی پارٹیوں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ آئین خود کہتا ہے کہ اس پروونسز سے کتنی سیٹیں اس پارٹی نے جیتی جس کے لیے وہ حقدار ہوں گے انڈیپینڈنس کو ملا کے, تو آپ کو ان سے زیادہ تو آپ ان کو نہیں دے سکتے. اس طرح تو کے پی کے میں اگر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے ان کے انڈیپینڈنٹ سے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں, تو وہاں سے جتنی عورتوں کی جو سیٹیں آئین آرٹیکل 51(3) میں لکھا ہوا ہے وہ سب کے سب دوسروں میں تقسیم ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ آئین کی یہ ریڈنگ ہونی چاہیے, وہ سیٹیں نہیں ہونی چاہیے. تیسرا سوال اس پہ اٹھے گا, اس پہ اٹھ جائے گا کہ پھر وہ سیٹیں اگر ان کو نہیں ملتی تو کیا وہ خالی رکھی جائیں گی؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ جی ان کا کیا کرنا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ تقسیم ہونی چاہیے باقی پارٹیوں میں. صحیح. اچھا زبیری صاحب, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تحریک انصاف اب کروا چکی ہے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات, اب اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آئی تھنک جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا ایشو یا معاملہ رہ گیا ہے, وہ دوبارہ کروا چکے ابھی مارچ کے پہلے ہفتے میں. اس کے نہیں, میرے ساتھ میں نے سنا تھا پوسٹ پون کر دیے تھے انہوں نے, وہ پوسٹ پون کیے تھے جو 8 فروری کے بعد 9 فروری کو انہوں نے رکھے تھے, پہلے فروری کے پہلے ہفتے میں رکھے تھے, وہ پوسٹ پون ہوئے, پھر 9 فروری کو رکھے تھے, وہ پوسٹ پون ہوئے, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کروا لیے ہیں اور اس کے نتائج بھی انہوں نے اگر وہ کرواتے تو پورے ملک میں خبر ہوتی. میں نے تو نہیں دیکھی, شاید آپ کو پتہ سر کروا لیا. اور اب آپ دیکھیں میڈیا بھی بیرسٹر گوہر صاحب کو چیئرمین تحریک انصاف ہی لکھ رہا ہے
اور اس کے اوپر ہاں بالکل یہ ہو رہا ہے. لیکن سرٹیفکیٹ ان کو دینا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس پہ بھی کوئی لمبا چوڑا آرڈر دینا ہے, کیونکہ ان کے خلاف تو الیکشن کمیشنر نے کوئی نہ کوئی آرڈر تو دینا ہی ہے نا سر. اچھا آپ پر یقین ہے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن تو ہمارا کمپرومائزڈ الیکشن کمیشن ہے, یہ فارم 47 والا الیکشن کمیشن ہے, اور جتنی الیکشن پٹیشن انہوں نے 2 لائنوں کے آرڈر سے لوگوں کی ڈسمس کی, نہ انہوں نے اپلوڈ کیا. کراچی میں ہمارے حلقے ہیں جہاں لوگوں کے میں ان کے کیسز کر رہا ہوں, اس میں آج تک فارم 47 جو فارم 45 لوڈ ہی نہیں کیا انہوں نے. صحیح. اچھا پاشا صاحب اب یہ ذرا یہ سمجھائیں ہمیں کہ جو آئین ہے اس کی منشا کیا ہے. پاکستان میں جو مخصوص نشستیں خواتین کی رکھی گئی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بیسس یہ ہے کہ مرد ہر پروفیشن میں آگے ہوتے ہیں تو خواتین کو نمائندگی ملنی چاہیے. آپ نے 2 چیزیں رکھ دی کہ ایک تو جنرل نشستوں میں 5% کوٹا ہمیشہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ خواتین کو دے کہ وہ الیکشن لڑیں, اور اس کے بعد مخصوص نشستیں رکھ دیں. اب جو تحریک انصاف کی اگر 1,60,00,000 لوگوں نے بھی نکل کر اگر ووٹ ڈالا ہے, ہم اس بات کو درست تسلیم کر لیں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, اس میں سے ہم نصف کر لیتے ہیں کہ خواتین ہیں 80 لاکھ. اس ساری صورتحال میں آپ آئین کی یا قانون کی فلاں شق کو فلاں سے ملا دیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ جو 80 لاکھ خواتین جنہوں نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ ڈالا تھا, اس کو ریپرزنٹیشن ان خواتین کو نہیں مل رہی ان اسمبلیوں میں. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ان 80 لاکھ خواتین کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی. اب ابھی محترم زبیری صاحب فرما رہے تھے, میں بالکل اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ سیٹیں اس طرح ملنی چاہیے تھیں, اور سنی اتحاد کونسل میں چونکہ چلے گیا تو اس میں ملنی چاہیے تھی. لیکن ایک چیز شاید وہ بھول گئے, ود ڈیو ریسپیکٹ میں عرض کروں, وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع نہیں کروائی. اگر چلے فرض کر لیتے ہیں اگر ان کے چیئرمین نے الیکشن نہیں لڑا اور کسی اور شخص نے بھی اس کے سمبل کے الیکشن نہیں لڑا, تو پھر آزاد ایک بڑی تعداد میں اس پارٹی میں شامل ہو گئے, تو اس پروپورشنیٹ کے تحت ان کو ملنی چاہیے تھی. تو سنی اتحاد کونسل کی ترجیح لسٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ ان کو ان کی خواتین کی نہیں مل سکے. یہی چیز اگر وہ پی ٹی آئی میں, کیونکہ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے دی تھی, وہ لسٹ وہاں پہ موجود ہے, اور پی ٹی آئی 8 فروری کے الیکشن میں ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. تو اس وجہ سے 2 ٹیکنیکل پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا. نمبر 1 کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے یا کسی اور شخص نے اس کے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا اور وہ پارلیمانی پارٹی نہیں بنی, اور دوسری یہ کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کوئی پرائرٹی لسٹ نہیں داخل کی گئی, ایک جو کٹ آف ڈیٹ تھی اس وقت تک کہ اگر آزاد شامل ہوتے ہیں تو اس ترجیح لسٹ کے مطابق ان کو خواتین کی اور مائنارٹیز کی سیٹس جو ہیں وہ دی جائیں گی. اور میرا خیال ہے یہی وجہ بنی, چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ متفقہ تھا سنی اتحاد کونسل کو سیٹس نہ دینے کا 5-0 سے. جو 5ویں ممبر نے جو اختلاف کیا وہ اس حد تک کیا کہ باقی پارٹیز کو یہ سیٹیں نہیں دینی چاہیے, لیکن انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا تھا کہ یہ سنی اتحاد کو نہیں جانی چاہیے. آج پشاور ہائی کورٹ کا آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے, چونکہ ججمنٹ پڑی نہیں ہے, دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے کسی اور پارٹی کو سیٹس دینے کے حوالے سے کیا ورڈکٹ دیا ہے. آل دو کہ سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن خارج کر دی کہ جو انہوں نے یہ پریئر کی تھی کہ یہ سیٹس ہمارا رائٹ ہے, ہمیں دینی چاہیے, وہ نہیں ملی. لیکن اس کے متعلق ابھی خاموشی ہے کہ نہیں پتہ چل. جی سر. صحیح. پاشا صاحب I'll come back to you. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ آٹا گندنے ہلدی کیوں ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کس طریقے سے. اب ظاہر ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے تو جمع ہی نہیں کروانی تھی کیونکہ تحریک انصاف نے جمع کرائی ہوئی تھی. تحریک انصاف کو یقین تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آئین کے آرٹیکل 17 کی موجودگی میں انہیں الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کر دیا جائے, بلے کا نشان ان کو نہ ملے. اور جس وقت یہ فیصلہ آیا اس کے بعد کوئی ونڈو ہی نہیں تھی کہ یہ ڈاکومنٹیشن کی جا سکتی. محمد صاحب مجھے یہ بتائیے, ہم نے دیکھا کہ آج اسد کیسر صاحب نے تو بڑے بھی سخت, آج میں نے دیکھا, ہم عموماً ان کو سنتے رہتے ہیں, وہ اتنی سختی سے بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا مزاحمت کریں گے, 10 لوگ بھی رہ گئے مزاحمت کریں گے, اور ایسی مزاحمت کریں گے کہ حکومت کو لگ پتا جائے گا. کیا کریں گے اب یہ ساری صورتحال میں تحریک انصاف کی؟
ون वे और अनदर वे आपको सबको पता चल रहा है कि पहले प्री पोल में है और यही इलेक्शन कमीशन था. मुझे तो एक समझ नहीं आती कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जुलाई में जाके कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने वो फैसला महफूज कर लिया था हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन का, वो 3 महीने उन्होंने क्यों डिले किया? क्या उन्होंने जानबूझ के डिले किया 3 महीने और फिर हमें कहा कि 10 दिन में कर लो? वो हमें उसी वक्त कह देते, अगले दिन कह देते कि यार तुम्हारा वो गलत है, तुम दोबारा इलेक्शन कराओ. हमारे पास 3 महीने होता, हम उसमें शायद कुछ चीजें कर आके ठीक कर लेते. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो है ना, अब ऑब्वियसली इनके पीछे भी हैं लोग जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, असल इंस्ट्रक्शंस आती हैं या सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे मिल मिला के ये कर रहे हैं. तो इसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक बंदे को आप सिर्फ एक बंदे की नफरत में, मतलब ये सब बहाने हैं. इमरान खान निशाना है. बट समहाउ आपको नहीं लगता कि फेयरली अगर इसको असेस किया जाए, कल आपके वकला पेश नहीं हुए पेशावर हाई कोर्ट, आज आए अली ज़फ़र साहब ने माजरत भी की कि कल कोई मौजूद नहीं था. फिर ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है, मैं तो इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होते हैं सबको मालूम है. देखें बांट के बस ऐलान कर दिया जाता है, फैमिली में तकसीम हो जाती हैं. पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी माशाल्लाह जैसे होते हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सबको पता है. लेकिन मामला ये है कि जब फोकस सारा आपके ऊपर लगा हुआ था, ठीक है, नज़र आ रहा था कि सितंबर में फ़ैसला महफूज हुआ, नवंबर की 22 तारीख को सुनाया गया, बहुत कम वक्त दिया गया, उसके बावजूद आप लोगों ने अपने कागज़ पूरे करने में कहीं ना कहीं गफलत ज़रूर की. देखिए कहीं ना कहीं नहीं है. लेट मी बी लिटिल मोर, क्या कह सकते हैं, फ्रैंक विद दिस. आई थिंक हमारी जिन लोगों ने ये डिसीजंस लिए ना, दे रियली मेस्ड इट अप. अपने लोगों, मैं हमारे पाकिस्तान तरीके, देखिए माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे लॉयर्स हैं. हामिद खान से लेके अली ज़फ़र से लेके क्या नाम है, शोएब शाहीन है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, ये सारे मतलब ऑलमोस्ट अबाउट टॉप के 8-10 वो हैं. अब अगर फर्ज करें ये चीज़ थी जैसे आप कह रहे हैं, इनको देखना चाहिए था बिफोर ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी कि भाई ये सारी चीज़ें हमें कहाँ प्रॉब्लम दे सकती थी और उसको अवॉइड करना चाहिए था. और अगर फ़र्ज़ करें ये हो भी रहा था तो आपको इलेक्शंस, अगर फ़र्ज़ करें आपको कलअदम हो गया आपके इलेक्शंस नवंबर में, ठीक है, उन्होंने दोबारा करके नवंबर में या दिसंबर में उन्होंने बता दिया कि कलअदम हो गए, आप दोबारा दिसंबर में करा के जनवरी में करके आप, ख्याल में उन्होंने कब किया था, जब दोबारा किया था मुझे डेट याद नहीं है, आप जनवरी के एंड में कर लेते, दोबारा कर लेते, कोई मसला नहीं था. लेकिन देखिए एक और प्रॉब्लम है, हमें कहीं इजाज़त नहीं मिल रही थी. कहीं जब आप इलेक्शंस कहीं कराते हैं ना, जहाँ लोग आते हैं वहाँ पे लोगों को वो पकड़ के अंदर कर लेते थे. जहाँ होती थी हमें जो जगह मांग रहे थे वहाँ पे अलाउ नहीं करते थे. हमारे साथ मतलब कुछ हम लोगों ने भी ज्यादती की है, मतलब हमारी ज्यादती तो नहीं, कोताही की है, लेकिन कुछ हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है. अब इसमें ये अगर आप मुझसे पूछे ना, एक अगर मैं एज अ वोटर हूँ, मुझे इस चीज़ की वजह से एक तो मैं डिसएनफ्रेंचाइज होऊंगा, मैं कहूँगा कि यार ये किस किस्म का मुल्क है, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में. सही, मेरे इस मुल्क के अंदर से मुझे लगेगा नहीं कि यार मैं इसमें आइंदा का भी हिस्सा लूँ. लेकिन ये एग्जैक्टली ये चीज़ ये लोग चाहते हैं. जितने कम लोग वोट डालें उतना इन चोरों का, इस सिस्टम का उतना ही उस पे ज्यादा फायदा है, क्योंकि दैट इज हाउ दे मैनिपुलेट. दे हैव बीन मैनिपुलेटिंग दिस थिंग फॉर द लास्ट 35, 40, 50 years. सही, तो ये इसी तरह करते आ रहे हैं. मोहम्मद साहब, मुझे एक दफा इन्होंने अलाउ किया था सही, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट, उसमें जिसको ये नहीं देना चाहते थे उसने 186 वोट 186 सीटें ले ली थी, वक्ता पड़ गया था. फिर क्या किया था इन्होंने, जिसके 83 या 86 सीटें थी उसको आपने पाकिस्तान दे दिया. आपकी मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान को छोड़ के चल के गई, मेजॉरिटी लोग एक मुल्क को छोड़कर चले गए. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड? उसके बाद से इन लोगों ने मेक श्योर कर दिया कि आइंदा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम नहीं कराएंगे. सही. मोहम्मद साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में इन इंतखाबात की आफ्टर मैथ पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा.